آج ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا فاتحہ رحم دل سپہ سالار کی داستان حیات سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم رہنما کا ذکر کریں گے جس کا نام سنتے ہی غیر مسلم مورخین بھی احترام سے سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان باہمی اختلافات کا شکار تھے اور عیسائی صلیبی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ 1099 میں جب صلیبیوں نے شہر پر ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رہنما پیدا کیا جو امت کو پھر سے متحد کرنے والا تھا۔ ابتدائی زندگی: صلاح الدین ایوبی 1137 میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں سے ہی بہادر، دیانتدار، نرم دل۔ ابتدا سے وہ فوجی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر حالات نے انہیں ایک عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ انہوں نے پہلے مصر کو قبضے میں لیا، وہاں حکومت کی، پھر آہستہ آہستہ شام اور دیگر علاقوں پر حملہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں کیا۔ صلیبی جنگیں، میدان حطین، یہ سب سے بڑا معرکہ تھا۔ سن 1187 میں پیش آیا، جسے تاریخ میں جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ حطین کے مقام پر ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت حکمت عملی سے صلیبی فوجوں کو گھیرے میں لیا۔ شدید گرمی تھی، پانی کے ذخیرے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ آخر کار صلیبی فوجوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ بیت المقدس کی فتح: 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ لیکن ناظرین، یہاں اصل عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب صلیبیوں نے 1099 میں شہر فتح کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، مگر جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر قبضہ کیا تو وہاں عام معافی کر دی، اور عورتوں اور بچوں کو معاف کر دیا، اور قیدیوں کو بھی معاف کر دیا، اور غریبوں کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ بہت سے غریب عیسائیوں کو فدیہ دے کر اپنی جیب سے ادا کیا تاکہ وہ آزادی سے جا سکیں۔ یہ وہ کردار تھا جس نے دشمنوں کو بھی متاثر کر دیا۔ عیسائی مورخین کی گواہی: یورپین کے مورخین بھی صلاح الدین کی بہادری اور رحم دلی کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اول نے بھی ان کی بہادری سے متاثر تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا ذاتی معالج بھیج کر ان کا علاج کروایا۔ یہ تھا اسلامی اخلاق کا عملی نمونہ: سادگی اور خوف خدا۔ ناظرین، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ جب ان کا انتقال 1193 میں ہوا تو ان کے پاس ذاتی طور پر اتنا مال بھی نہیں تھا کہ ان کا کفن دفن کا خرچہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں گزار دی۔
آج ہم صلاح الدین ایوبی کا نام تو لیتے ہیں، کیا ہم ان کی صفات اپناتے ہیں؟ اتحاد، عدل، رحم، دیانت، خوف خدا، یہ وہ اصول تھے جنہوں نے انہیں تاریخ اسلام کا عظیم رہنما بنا دیا۔ ناظرین برائے کرم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ عروج حاصل کرے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی کا جیسا کردار پیدا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔